اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 9th کلاس کی اردو سبجیکٹ کا آج ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے کتاب کے بارے میں اور جو پیپر کا پیٹرن ہے اور سلیبس ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کیا۔ آج ہم باقاعدہ طور پر کتاب کا آغاز کریں گے۔ تو آپ کی پہلی کتاب جو ہے، جس میں اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے ہیں، اس کا ٹائٹل پیج کے اندر والا دوسرا پیج ہے، اس پر لکھا ہوا ہے مؤلفین۔ یہ لفظ سمجھانے کے لیے اسپیشل میں نے آپ کے لیے سلائیڈ تیار کی ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے بچوں مؤلف، یہ ہے لفظ مؤلف، مؤلفین اس کی جمع ہے۔ ایک ہوتا ہے آتھر، جسے مصنف کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو مصنف ہوتا ہے جب بھی کوئی ایک آدمی کوئی نئی کہانی، نیا ڈرامہ، افسانہ، ناول لکھتا ہے، اس کا مصنف کہلاتا ہے۔ کوئی نیا مضمون، کوئی نئی کتاب لکھتا ہے، اس کا مصنف کہلاتا ہے۔ انگلش میں اسے آتھر کہا جاتا ہے، AUTHOR، آتھر۔ مؤلف کیا کرتا ہے؟ مؤلف کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف کتابوں سے مختلف تحریریں لے کر ایک کتاب بنا لیتا ہے یا ایک مضمون بنا لیتا ہے۔ وہ نیا کچھ نہیں لکھتا، وہ مختلف جگہوں سے مختلف چیزیں لے کر ایک جگہ پر اکٹھا کر دیتا ہے۔ وہ صرف کمپائل کرتا ہے، کمپائلر کہلاتا ہے وہ۔ تو اس کو مؤلف کہا جاتا ہے۔ تو مؤلف کی جمع ہے مؤلفین۔ یہ آپ کی 9th کی کتاب جو ہے، یہ بھی کسی ایک آدمی کی لکھی نہیں ہوئی۔ یہ آپ کی کچھ نظمیں ہیں، کچھ غزلیں ہیں اور کچھ اسباق ہیں۔ یہ مختلف لوگوں کو لکھے ہوئے ہیں۔ نظمیں، غزلیں مختلف لوگوں کے شاعروں کی لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح آپ کے جو اسباق ہیں، وہ کچھ ناول ہے، کوئی ڈرامہ ہے، اسی طرح کچھ مضامین ہیں۔ لوگوں کی کتابوں میں سے لے کر آپ 1-2 پیجز لے کر کتاب میں سے وہ آپ کا سبق بنا دیا گیا ہے۔ تو وہ سبق کس کتاب سے لیا گیا، اس کا اینڈ پہ نام بھی لکھا ہوتا ہے، ہم دیکھیں گے اس کو بھی۔ تو ان لوگوں نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے ان لوگوں کی ذمہ داری لگائی کہ آپ لوگوں نے 9th کے بچوں کے لیے جو ہے ایک بک ترتیب دینی ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ مؤلفین ہیں۔ مؤلف کی جمع ہے مؤلفین۔ یہ سارے کے سارے ٹائٹل جو لکھا ہوا ہے نا، یہ مصنف نہیں ہیں آپ کی کتاب کے، یہ مؤلفین ہیں۔ ان میں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب ہیں، ڈاکٹر محمد صالح ہیں، پروفیسر ڈاکٹر آصف عوان صاحب، یہ استاد بھی ہیں ہمارے، پروفیسر محمد نعیم بزمی، پروفیسر اسد ایوب نیازی۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مؤلفین ہیں جنہوں نے آپ کی کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ اس کے بعد بچوں یہ انڈیکس ہے آپ کا۔ اس انڈیکس کے اندر دیکھیں تو یہ 13 اسباق ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف لوگوں کے لکھے ہوئے۔ یہ پوری کتابیں ہیں، مولانا شبلی کی پوری کتاب ہے، الطاف حسین علی کی پوری کتاب، ان میں سے 1-2 صفحات لے کر آپ کا جو ہے وہ ایک لیسن بنا دیا گیا ہے۔ پہلا حصہ یہ، دوسرے حصے کے اندر 4 نظمیں ہیں، حمد نعت، بساط کی بہاریں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اور آخری پورشن کے اندر، آخری حصے کے اندر یہ آپ کی 4 غزلیں ہیں، میر تقی میر کی، خواجہ حیدر علی آتش کی، مرزا اسد اللہ خان غالب اور بہادر شاہ ظفر۔ تو آج ہم آغاز کریں گے حمد سے، جو کہ مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی حمد سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھتے ہیں۔ اب یہ تعارف پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ آپ کی بک پر یہ جو تعارف لکھا ہوا ہے، اس تعارف کے اندر سے MCQs آتے ہیں۔ یہ آپ کو اس طرح سے نہیں آئے گا کہ خواجہ الطاف حسین حالی کا تعارف لکھ دیں۔ اس دن میں پہلے لیکچر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ پیپر پیٹرن جو ہے اس کو بار بار دیکھتے رہیں، پرانے پیپرز جو ہیں ان کو دیکھتے رہیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کویسچنز جو ہیں وہ کس طرح سے آئیں گے۔ تو یہ MCQs میں آئیں گے، اس لیے آپ کو خواجہ الطاف حسین حالی، مولانا الطاف حسین حالی بھی نہیں کہا جاتا ہے۔ ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ اور برتھ کو آپ لوگ یاد کر لیں۔ 1837 میں یہ پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کی وفات ہے۔ آپ لوگوں نے ان کو یاد کر لینا ہے، تاکہ یہ MCQs میں آئیں گی چیزیں کہ ان کی وفات کی ڈیٹ کون سی ہے۔ 4 آپشنز دیے گئے ہوں گے، ایک کو آپ جو ہے سرکل کو فل اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے ہم تعارف پڑھیں گے۔ تعارف میں سے ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم تفصیل کے ساتھ
جو لفظوں کے مطلب جو اہم چیزیں سمجھانے والی وہ تو میں آپ کو ساتھ سمجھاؤں گا، لیکن اس پہ زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ سے ایم سی کیوز آئیں گے۔ تو آپ نے کوئی بھی چیز آپ نے جو ہے کہاں پیدا ہوئے، ان کا تعلق کس خاندان سے تھا، کہاں رہتے تھے، پھر کہاں چلے گئے، کب فوت ہوئے، ملازمت کہاں کی، ان چیزوں کے اپنے ڈیٹس، جگہوں کے نام وغیرہ جو ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ تو خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پانی پت انڈیا کے اندر ہے، ہریانہ کا جو ہے وہ اس کا علاقہ ہے ایک، وہاں پر یہ جو پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا جو غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آیا تھا۔ غیاث الدین بلبن جو تھا یہ سلطان آف دہلی کہلاتا تھا، اس کا اصل نام جو تھا بہاؤالدین تھا۔ تو اس کے زمانے میں یہ ان کا خاندان جو تھا وہ ہندوستان آیا اور پھر یہیں کا ہو رہا۔ ان کے والد خواجہ عزت بخش نے انتہائی اسرت اور تنگ دستی میں زندگی گزاری۔ حالی ابھی 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے۔ بھائی اور بہن نے حالی کی پرورش کی، پالا انہیں۔ 17 سال کی عمر میں ان کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی۔ یہ لفظ ہے بچوں، رضا نہیں، ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی۔ علم کے شوق میں یہ بیوی کو میکے چھوڑ کر دلی چلے گئے اور 1.5 سال معروف عالم اور واعظ مولوی نواز شریف کے مدرسے میں زیر تعلیم رہے۔ معروف جانے پہچانے عالم، علم والے، واعظ کا لفظی مطلب نصیحت کرنے والے مراد ہے، بہت بڑے مصلح، اصلاح کرنے والے۔ نواز شریف کے مدرسے میں زیر تعلیم رہے۔ 1856 میں حصار کلکٹری میں ملازمت کی، مگر 1857 کی جنگ آزادی کے باعث انہیں واپس آنا پڑا۔ 1857 کے بعد نواب مصطفیٰ خان شفتہ کے مصاحب اور ان کے بچوں کے اتالیق رہے۔ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی۔ گورنمنٹ بک ڈپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول دلی میں ملازمت کی۔ گورنمنٹ ڈپو جو تھا یہ ایک ادارہ تھا، کتابیں پبلش کرتا تھا، اس میں یہ انہوں نے ملازمت اختیار کی۔ اینگلو عربک ایسے ادارے بنے تھے جس کے اندر انگریزی اور عربک اسلامی تعلیمات، انگلینڈ سے اینگلو سے انگلینڈ اور عربک جن کے اندر اسلامی اور انگریزی تعلیم دونوں دی جاتی تھی۔ دلی میں ملازمت کی۔ 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ علماء کا لفظ مطلب ہے علماء کا سورج، مراد ہے کہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم۔ مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم نثر نگاروں اور نقادوں میں ہوتا ہے۔ نثر نگار پروز رائٹر، نثر لکھنے والے۔ ایک تو شاعری ہوتی ہے، شاعری کے سوا جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ نثر ہے۔ اور نقادوں میں ہوتا ہے، نقاد کرٹکس، تنقید نگار، تنقید کرنے والے، کسی بھی مختصر طور پر یہ سمجھیں کہ کسی چیز کے بارے میں آپ ہی رائے دینے والے۔ کوئی کتاب ہے، کوئی اور اس کے بارے میں جو اپنا خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بارے میں خامیوں کو، خوبیوں کو نکالتے ہیں، تحقیقی لحاظ سے وہ نقاد کہلاتے ہیں۔ 1857 سے پہلے انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کو اپنایا۔ پہلے وہی جو پرانا انداز چلا رہا تھا شاعری کا وہی اپنایا، لیکن بعد میں حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات کو بدل ڈالا۔ سر سید احمد خان، ان کا پورا نام ہے سید احمد خان۔ سر ان کو گورنمنٹ کی طرف سے خطاب ملا تھا، اس لیے ہم انہیں سر سید احمد خان کہتے ہیں، تو صحیح نام ہے سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کی صحبت نے ان کے خیالات کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی کی اخلاقی، اصلاحی اور قومی شاعری نے اردو ادب پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ انہیں جدید شاعری کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ لیٹسٹ اسٹائل کی جو شاعری ہے یہ ان کی ایجاد ہے۔ تنقید نگاری اور سوانح نگاری میں بھی انہیں بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ سوانح نگاری ہوتی ہے جیسے انگلش میں بایوگرافی کہا جاتا ہے، جب کوئی آدمی کسی دوسرے کی زندگی کے حالات لکھتا ہے تو اس کو سوانح نگاری، انگلش میں اس کو بایوگرافی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آدمی کوئی بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ اور پھر چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے حالات لکھوں، میں نے کیسی زندگی گزاری اور کیا کیا میں نے اچیومنٹس کی، کیا غلطیاں کی، اپنی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خود نوشت۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں آٹو بایوگرافی۔ تو تنقید نگاری اور سوانح نگاری میں انہیں بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ مولانا حالی نے نثر اور نظم میں کئی یادگار کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے اہم کتابوں میں دیوان حالی،
دیوان حالی، مسدس حالی اور مد و جزر اسلام۔ اس کتاب کے دو نام ہیں، مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے، مسدس، چونکہ انہوں نے یہ نظم جو بہت طویل نظم لکھی ہے، اس نظم کے اندر انہوں نے ہر بند کے اندر 6 مصرے رکھے ہیں۔ مسدس ہوتی ہے وہ نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، وہ مسدس کہلاتی ہے۔ ان کی کتاب کا نام بھی یہ مسدس حالی، جو بڑی مسدس نظم لکھی انہوں نے۔ تو اس کو دوسرا نام مد و جزر اسلام بھی، جو کہ اس کے اندر انہوں نے اسلام کی تاریخ جو ہے پوری بیان کی ہے، تو اسی کا دوسرا نام مد و جزر اسلام بھی ہے۔ تو یہ ایم سی کیوز میں ایسے آ سکتا ہے، مسدس علی کا دوسرا نام کیا ہے، یا مد و جزر اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، تو آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید قابل ذکر ہیں۔ 1914 میں اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے۔ سلیبس میں خواجہ الطاف حسین حالی کی جو شامل ہے، سب سے پہلے وہ ہے ان کی حمد۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو اس کا پہلا شعر ہے، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ تو آج میں اس کی تشریح کروں گا، اور اس کے بعد جب نیکسٹ لیکچر کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ ہم نے اس کی تشریح جب کرنی ہے تو کس انداز سے کرنی ہے، ریفرنسز کیسے لکھنے ہیں، اور پھر آپ نے حوالہ متن، حوالہ حوالہ شعر کیسے دینا ہے، اور شاعر کا نام اور نظم کا عنوان، یہ کس طرح یہ ساری چیزیں بتاؤں گا، مفہوم کس طرح سے لکھنا ہے، تاکہ آپ کو تشریح کرنے کا 9th کے لیول پہ پتہ لگے اس کی لینتھ کتنی ہو اور ہم نے اس کو کس انداز سے کرنا ہے۔ آج اس کا پہلا ہم شعر پڑھتے ہیں۔ سوا کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، قبضہ کہتے ہیں کسی چیز پر مکمل طور پر عبور حاصل کرنا، اس پر اپنا پورا اختیار رکھ لینا۔ بندہ نافرما، حکم نہ ماننے والا بندہ، حمد سرا، حمد کرنے والا۔ اس کا سادہ مطلب یہ بنتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، انسانوں کے دلوں پر تیرا قبضہ ہے، انسانوں کے دلوں پر تیرے قبضے کا اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ میرے جیسا، یعنی الطاف حسین حالی اپنے آپ کہتا ہے کہ میرے جیسا نافرمان بھی تیری تعریف بیان کر رہا ہے۔ تو سادہ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ کائنات کے ذرے ذرے پر تیرا اختیار ہے، کائنات کی ہر شے تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کا میں یہ ثبوت دیتا ہوں کہ میرے جیسا آدمی جو ہے وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تمام انسانوں کے جو دل ہیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، جیسے قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت کا راستہ دکھلا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہی کے راستے پر چلنے پر ڈھیل دے دیتا ہے۔ تو اس طرح اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انسان سیدھے راستے پر چلتے، سارے اس کو مان جاتے، سارے اس کی باتیں مانتے، سارے اس کے حکم کو مانتے۔ تو اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف میرا پیغام پہنچا دینا ہے، کہ کسی کو ہدایت دینا نہ دینا میرا کام ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کی ہدایت عطا فرما دے اسے اور کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں پریشان نہ ہوں جو اسلام قبول نہیں کرتے، آپ انہیں پیغام دیں گے۔ تو ہدایت دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جسے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے قریب کر دیتا ہے اسے کوئی پھر اس سے دور نہیں کر سکتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنے در سے دور کر دے، جیسے بہت سے لوگ جب نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شاید اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری نماز جو ہے پڑھنا پسند نہیں ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جب کسی کو دور کر دے تو اس کو نزدیک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسے چاہے عطا کر دیتی ہے اور جسے چاہے کچھ نہ عطا کرے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جو دلوں پر مکمل اختیار رکھتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اسی حقیقت کو اس شعر میں بیان کرتے ہوئے مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اے میرے مالک، اے میرے رب، اے میرے حقیقی مالک، انسانوں کے دل تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہیں، اور انسانوں کے دلوں پر تیرے قبضے کا اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسا ایک نافرمان بندہ بھی تیری تعریف کرتا ہے۔ میرے جیسے نافرمان تو جو لوگ ہیں وہ بھی جتنے مرضی گناہ گار ہوں، جو مرضی سارا دن کام کرے، لیکن وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا ہی میرے دل پر جو ہے وہ قبضہ ہے، تو ہی تمام چیزوں پر حکمرانی رکھے ہوئے ہے۔ تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس شعر کو آپ یاد کیجئے گا، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا، حوالے کے اشعار بھی لکھواؤں گا، ریفرنس کے اشعار بھی لکھواؤں گا، پھر انشاءاللہ اس طرح ترتیب سے جو ہے وہ چلتی رہے گی تشریح۔ آپ ساتھ ساتھ اپنی ان چیزوں کو یاد کرتے رہیے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔